ڈویژنل کمشنر مریم خان کا چنیوٹ کا دورہ۔ کمشنر کو ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں بریف کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کے ہمراہ DHQ ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ کمشنر کے دورے کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ڈویژن مریم خان نے آج ڈسٹرکٹ چنیوٹ کا بھی وزٹ کیا ہے، DHQ ہاسپٹل کا معائنہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ DC آفس میں ان کو مختلف جو پروجیکٹس ہیں ضلع چنیوٹ کے اس کے بارے میں بریف کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، آپ کو بریف بھی کیا گیا ہے مختلف پروجیکٹس پہ، آپ نے DHQ ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا ہے، کیسا رہا آپ کا وزٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، ہمیں ڈپٹی کمشنر اور ان کی ٹیم نے سارے پروجیکٹس کے اوپر جو ہمارے چل رہے ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور اوور آل ڈسٹرکٹ پروفائل جو ہمارے گورننس کے KPIs ہیں اس پہ بریف کیا ہے، اور DHQ بھی چکر لگا ہے۔ DHQ میں ڈپٹی کمشنر ان کی ٹیم روز دیکھ رہے ہیں، ہاؤ ایور کیونکہ DHQs ہمارے اوور کراؤڈڈ ہیں اوور آل، تو ادھر امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا DHQ2 جو سیکنڈ اس کی بلڈنگ بن رہی ہے اس کو ابھی ہم نے جائزے لیا ہے کہ اس کو کیسے جلد از جلد ود ان نیکسٹ 5 to 6 months انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں، تاکہ ادھر جو ہمارے اوور کراؤڈڈ ہے، اوور برڈن ہے، اس کو پھر ہم ایکولی ڈیوائڈ کر سکیں۔ دونوں بلڈنگز پراکسیمیٹی میں، امید ہے کہ جلد اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرنے میں آپ ہوں گے۔ بالکل جی، کنٹریکٹرز کو کہا گیا ہے کہ جو معائنہ مدت ہے اس میں تمام پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ وقار آپ کا۔ وفاقی ٹیکس محتسب کا زیر سماعت کیسز میں تعاون نہ کرنے اور فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے والے FBR افسران کو سخت وارننگ نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکس گزاروں کی جانب سے وفاقی ٹیکس محتسب کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے شکایات سامنے آ رہی تھی۔ وفاقی ٹیکس محتسب FBR افسران کے رویے پر برہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی ٹیکس محتسب کا زیر سماعت کیسز میں تعاون نہ کرنے اور فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے والے FBR افسران کو سخت وارننگ کے نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ۔ MD واسا عامر عزیز کی ہدایت پر رواں سال کے پہلے ماہ کی ریکوری رپورٹ پیش۔ جنوری میں ڈیٹ ڈیفالٹر سے 1,21,00,000 سے زائد ریکوری کر لی گئی۔ بلز کی عدم ادائیگی پر 221 نادہندگان کے کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ ریونیو ڈائریکٹوریٹس کو ڈیٹ ڈیفالٹرز کے خلاف مہم میں مزید تیزی لانے کی ہدایات۔ ڈائریکٹر ایسٹ نے 73,68,000 سے زائد ریکوری کی اور 115 نادہندگان کے کنیکشنز منقطع کیے۔ ریونیو ڈائریکٹوریٹ ویسٹ نے 48,16,000 روپے سے زائد کی ریکوری کی اور 106 نادہندگان کے کنیکشنز منقطع کیے۔ فیصل آباد کے اسمال انڈسٹریل اسٹریٹ روڈ پر اسٹریٹ لائٹس 1 سال سے غیر فعال ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث رات کے وقت سڑک اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اندھیرے کے باعث حادثات اور ڈکیتی کی وارداتیں روز کا معمول بن گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران سعید سے۔ جی کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ روڈ یہ شہر کا بڑا ہی اہم روڈ ہے جس پر ٹریفک کی روانی بھی جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن رات کے وقت اسٹریٹ لائٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ رات کے وقت یہ سڑک اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے اور بڑی اہم سڑک ہے۔ اندھیرے میں ڈوب جانے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی نہ صرف متاثر ہوتی ہے بلکہ یہاں پر ڈکیتی کی واردات جو ہیں وہ بھی روزانہ کا معمول ہیں، اور عرصہ ہو چکا ہے کہ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد جو ہے وہ اس روڈ کی اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے رہی، جو کہ میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس روڈ پر جو ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی 1-2 مہینے نہیں ہوئے بلکہ اس کو 1 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے کہ اس روڈ کی جو ہے وہ ٹریفک لائٹس، اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ خراب ہیں، جس کی جو ہے اس کو ٹھیک کروانے کی اشد ضرورت ہے۔ جی کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد نے دوران تعلیم یونیورسٹی ریکارڈ میں درستگی کروانے کے SOPs جاری کر دیے۔ امیدوار 500 روپے فی جمع کروا کر اپنے یونیورسٹی ریکارڈ میں درستگی کروا سکیں گے۔ طلبہ کو یونیورسٹی پورٹل پر اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر، رجسٹریشن نمبر، ایڈریس، فون نمبر، ای میل ID، تصویر اور تاریخ پیدائش سمیت تمام معلومات چیک کرنے کی ہدایت۔ کسی غلطی کی صورت میں درستگی کے لیے درخواست متعلقہ شعبے کی چیئرپرسن سے منظور کروا کر IT سینٹر میں جمع کروانا ہوگی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امیدوار 500 روپے فی جمع کروا کر اپنے یونیورسٹی ریکارڈ میں درستگی کروا سکیں گے۔
आगे बढ़े हैं, आपको बताएं कि चिन्योट में इंटर्निस्ट की भर्ती के लिए मुतलका स्कूल्स में इंटरव्यूज लिए गए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 सीटों के लिए 16 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। इंग्लिश, साइंस और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की सीटों पर अप्लाई किया गया। जिला चिन्योट में 779 इंटर्निस्ट भर्ती किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब महकमा तालीम स्कूलों में इंटर्निस्ट जो है वो भर्ती करने के लिए जा रहा है। 3 महीनों के लिए ये भर्ती होगी और 25 जनवरी तक जो लोग थे, जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अप्लाई करना था पोर्टल पर ऑनलाइन। और ज़िला भर में 779 के करीब जो है वो सीटें हैं। इसके साथ साथ 2000 से जो ज़ायद लोग हैं उन्होंने अप्लाई किया है। आज बाकायदा इंटरव्यूज़ जो है वो लिए जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की जानिब से, जिसमें दीगर मेंबरान भी जो है वो शरीक हैं। SSS उमर दराज वसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज इंटरव्यू लिए जा रहे हैं इंटर्नीज के, तो इस स्कूल में कितनी सीटें थी, कितने लोगों ने अप्लाई किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्कूल में टोटल 3 सीट्स थी। एक इंग्लिश की है, एक हेल्थ एंड फिजिकल की है और एक साइंस की है। तो इसके लिए टोटल 16 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो उसके आज इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और सिर्फ वो कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए जिन्होंने प्रेफरेंस 1 ये वाला स्कूल दी है। तो उसके मुताबिक हम कमेटी में 3 लोग हैं। एक प्रिंसिपल है लैब एक्सलेंट स्कूल, और मैं प्रिंसिपल हूँ कायद का, और एक आसिफ साहब है हमारे साथ स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल का मेंबर। तो हम यहाँ बैठ के इन लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, प्राइमरी स्कूलों के लिए 482 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किया था। एलिमेंट्री के लिए 90 और हाई स्कूलों के लिए 207 जो इंटरनीज अप्लाई किया था। जहाँ पर तमाम जो मुतलका स्कूल हैं जहाँ पर सीटें खाली हैं, आज वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट जो काउंसिल है वो वहाँ पर इंटरव्यूज़ ले रही है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर आपका। जंग ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली तालिबात के एजाज में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब में यूनिवर्सिटी स्टाफ की भी शिरकत। तालिबात के दरमियान एजाजी रुकूम के चेक तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग की ब्यूटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की तालबात ने अपनी जो है वो सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिसके एजाज़ में आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जंग की ब्यूटिफिकेशन में बड़ा जो है वो हाथ यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की तालबात का भी है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे बच्चे आए हैं माशाल्लाह बड़े शाइनिंग स्टार हैं। ये फाइन आर्ट्स के जो बच्चे हैं, आज क्योंकि मेरे आने से पहले इन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया था। जो वॉल म्यूरल्स हैं, वो चाहे हमारी अपनी कचहरी की हो, वो सेशन कोर्ट की हो, स्कूल्स की हो, कॉलेजेस की हो, तो आप शहर का राउंड लगाएंगे, बल्कि जब ये आप पिक्चराइजेशन करेंगे उसको उसके अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। और स्पेशली जो मैडम साहब हैं हमारी, जो मैडम रिमज़ा हैं, तो इनकी ये बिलाशुबा एक एफ़र्ट है। और अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो मेरे ADCG साहब की प्रॉपर एफ़र्ट है। हम तो सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स और जो प्राइजेस देने वालों में से, असल तो ये जो 2 साथ खड़े हुए हैं, ये सारी मेहनत इनकी है। तो ये बड़ा एक अच्छा कदम है जंग जैसी सिटी में। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे भी रेप्लिकेट करेंगे। वो सिर्फ जंग की हद तक नहीं होगा, बाकी तहसील्स में भी हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और ये बच्चों को मैंने रिक्वेस्ट की है कि इंशाल्लाह एक हम नया एक आइडिया इनको मैंने दिया है फूड स्ट्रीट का, वॉल म्यूरल्स का, और ये आइडियाज़ अपने लेके आएंगे थ्रू अपनी जो है ना जी प्रिंसिपल साहबा, तो उनको इंशाल्लाह रेप्लिकेट करेंगे। वॉल म्यूरल्स का फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा हमें ये लगता है कि जो लोग पोस्टर बैनर लगाते हैं, मशरूमिंग होती है, आप देखते हैं, उससे तो ना सिर्फ शहर की वो एक शक्ल में बिगाड़ आता है, तो ये इतनी खूबसूरत है और आई कैचिंग है। लोग जो जाते हैं, स्पेशली जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए एक समझ लें कि एक बड़ा अच्छा कॉरिडोर बन गया है। को लोग आते हैं, लोग फैसिनेट करते हैं और लोग जो है ना इसकी प्रॉपर जो है ना जी तारीफ़ करते हैं और कॉल करते हैं कि जी कमाल काम किया है। तो ये जो चेहरे हैं, बल्कि इनके भी इंटरव्यू आप ज़रूर लें, मैडम साहबा का लें, ADCG साहब का लें, और जिन बच्चों ने काम किया ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। और आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आप हमारे शाइनिंग स्टार हैं और आगे भी इंशाल्लाह आप जाएंगे। जिस फील्ड में जाएं, चाहे टेक्सटाइल में जाएं, चाहे आर्ट एंड डिज़ाइनिंग में जाएं, तो आपने परफॉर्म करना है। थैंक यू जी। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो तालबात के किरदार को सराहा गया और नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया है। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। जंग ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली तालिबात के एजाज में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब में यूनिवर्सिटी स्टाफ की भी शिरकत। तालिबात के दरमियान एजाजी रुकूम के चेक तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग की ब्यूटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की तालबात ने अपनी जो है वो सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिसके एजाज़ में आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जंग की ब्यूटिफिकेशन में बड़ा जो है वो हाथ यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की तालबात का भी है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे बच्चे आए हैं माशाल्लाह बड़े शाइनिंग स्टार हैं। ये फाइन आर्ट्स के जो बच्चे हैं, आज क्योंकि मेरे आने से पहले इन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया था। जो वॉल म्यूरल्स हैं,
وہ چاہے ہماری اپنی کچہری کی ہو، وہ سیشن کورٹ کی ہو، اسکولز کی ہو، کالجز کی ہو، تو آپ شہر کا راؤنڈ لگائیں گے، بلکہ جب یہ آپ پکچرائزیشن کریں گے اس کے اندر ضرور انکلوڈ کریں. اور اسپیشلی جو میڈم صاحب ہیں ہماری، جو میڈم رمزہ ہیں، تو ان کی یہ بلا شبہ ایک ایفرٹ ہے. اور اگر میں اپنے آفس کی بات کروں تو میرے ADC جی صاحب کی پراپر ایفرٹ ہے. ہم تو صرف وہ سرٹیفکیٹس اور جو پرائزز دینے والوں میں سے، اصل تو یہ جو دو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ساری محنت ان کی ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا قدم ہے جھنگ جیسی سٹی میں. تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی ریپلیکیٹ کریں گے. وہ صرف جھنگ کی حد تک نہیں ہوگا، باقی تحصیلز میں بھی ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے. اور یہ بچوں کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انشاءاللہ ایک ہم نیا ایک آئیڈیا ان کو میں نے دیا ہے فوڈ اسٹریٹ کا، وال میورلز کا، اور یہ آئیڈیاز اپنے لے کے آئیں گے تھرو اپنی جو ہے نا جی پرنسپل صاحبہ، تو ان کو انشاءاللہ ریپلیکیٹ کریں گے. وال میورلز کا فائدہ جو سب سے زیادہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ پوسٹر بینر لگاتے ہیں، مشرومنگ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، اس سے تو نہ صرف شہر کی وہ ایک شکل میں بگاڑ آتا ہے، تو یہ اتنی خوبصورت ہے اور آئی کیچنگ ہے. لوگ جو جاتے ہیں، اسپیشلی جو باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک بڑا اچھا کوریڈور بن گیا ہے. کو لوگ آتے ہیں، لوگ فیسینیٹ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا اس کی پراپر جو ہے نا جی تعریف کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں کہ جی کمال کام کیا ہے. تو یہ جو چہرے ہیں، بلکہ ان کے بھی انٹرویو آپ ضرور لیں، میڈم صاحبہ کا لیں، ADC جی صاحب کا لیں، اور جن بچوں نے کام کیا یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور آئی وش آل آف یو بیسٹ آف لک. اور انشاءاللہ آپ ہماری شائننگ سٹار ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ جائیں گے، جس فیلڈ میں جائیں، چاہے ٹیکسٹائل میں جائیں، چاہے آرٹ اینڈ ڈیزائننگ میں جائیں، تو آپ نے پرفارم کرنا ہے. تھینک یو جی. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ طالبات کے کردار کو سراہا گیا اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا ہے. جی وسیم، بہت شکریہ آپ کا. نروا تھیٹر میں اسٹیج ڈرامے کا انعقاد کیا گیا. اسٹیج اداکارہ ریشم جان کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو. ریشم جان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تھیٹر سے فحاشی ختم کر دی گئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ساتھ سے. جی احمد، اپڈیٹ کیجیے گا. منروا تھیٹر میں کڑیاں شہر دیاں کے نام سے جب وہ ڈرامہ پیش کیا گیا، ڈرامہ جب وہ رائٹر اور ڈائریکٹر شہباز رشید کی جانب سے جو تحریر کیا گیا ہے، اسی والے سے ہمارے ساتھ یہاں پر سپر سٹار سٹیج اداکارہ ریشم جان موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. اچھا، پہلے تو یہ بتائیے گا، فیصل آباد آئی ہیں، کس طرح کا شو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے منروا تھیٹر میں؟ بہت اچھا شو ہے، بہت اچھا رسپانس بھی ہے، پبلک بھی بہت اچھی ہے، کام بھی بہت اچھا ہے. آگے سے جو ہے بہت بہتر ہو گیا ہے کام، جیسے پہلے تھا ویسا نہیں ہے. افاشی جو ہے بالکل بند ہو چکی ہے، اب بہت اچھا کام اور بڑا نارمل سا کام ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ریشم جان ایک بڑا نام ہے، کوئی ایسا فین جو مطلب آپ کے پیچھے تک آ گیا ہو، مطلب کوئی ایسی مزاحیہ بات؟ مزاحیہ بات، بہت سارے فین آتے ہیں، بڑی بڑی دور سے آتے ہیں، اسلام آباد سے، دبئی سے، بڑی بڑی دور سے آتے ہیں لوگ. اور فنی بات یہی ہے، ایک بزرگ تھے، میں ان کو نہیں جانتی تھی. وہ پتہ نہیں کہاں تھے، کہاں کے تھے، پتہ نہیں، یہ نہیں مجھے علم تھا. جب میں نے ان کو دیکھا، وہ سبینہ تھیٹر میں کام کر رہی تھی، تب آگے میں نے بیٹھے تو میں ہنس پڑی. میں نے کہا یہ لاہور بھی، پنڈی بھی، جدھر بھی ہم جاتے مطلب وہ بندہ آتا ہے. اس سے تو ہمیں ہنسی آتی ہے، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. مطلب اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچ، جس جگہ آپ کا شو ہوتا ہے اس جگہ پہنچ. ہاں جی بالکل پہنچتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے ہمارے لیے. اچھا دوسری بات ہمیں یہ بتائیے گا، جو نئے آنے والے اگر اس فیلڈ میں، حالانکہ یہ غلط تصور کیا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں جو بھی آتا ہے اسے ایز اے غلط، مطلب یہ فنکار ہوتے ہیں جو لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں. تو کوئی نئے اگر اداکار آ رہے ہیں یا فنکار آ رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ نئے آنے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جن کی بھی دیکھیے جی مرضی خود کی ہے. ویسے ہم تو یہ مشورہ دیں گے جو کر رہے ہیں ان کو ہی پتہ ہے یہ کام کیسے ہے. نئے آئیں گے، ٹائم ادھر بہت ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر جا کے بندہ کہیں کہتے ہیں جی سپر اسٹار کہلاتا ہے. ادھر وہ اسٹرگل نہیں دیکھتے، ادھر کہتے ہیں ابھی آ گیا یہ، جیسے ریشم جان کا نام بن گیا یا فلاں فنکار کا نام، اسٹرگل پیچھے ہے. بالکل بہت اسٹرگل ہے، بہت اسٹرگل ہے، بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. 8-10 سال تو ویسے ہی اپنے آپ کو منوانے میں لگ جاتے ہیں ادھر. تو مزید یہی ہے، جو لڑکیاں ہیں جو لڑکے ہیں وہ چاہتے ہیں بھئی، کوئی کہتے ہیں جی مجبوری ادھر آ کے پوری ہو جاتی، نہیں، بہت ساری مجبوریاں پڑ جاتی ہیں، نہ آئے تو بہتر ہے. ہاں جی بالکل، جیسے کہ اسٹیج اداکار سپر سٹار ریشم جان جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھی، اس حوالے سے ان کے ساتھ جو ہے یہاں پر ایک خصوصی بات چیت بھی کی گئی. اور ڈرامہ دیکھنے کے لیے منروا تھیٹر میں جو ہے وہ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ڈرامہ دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. جی احمد سعد، بہت شکریہ آپ کا.